اصلاح کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کی، اور ہم نے جو راشن آیا اور جو آ رہا ہے وہ سب دینا انہی کو ہے۔ لیکن یہ کہاں جائیں؟ جو 25,000 کما رہا ہے وہ 30,000 کا بجلی کا بل کہاں سے دے؟ جو شخص 25,000 کما رہا ہے وہ 600 روپے لیٹر کا تیل کہاں سے لے؟ جو 20,000 کما رہا ہے وہ 125 روپے کی چینی کہاں سے لے؟ بتایا تو جائے۔ 25,000 کمانے والے کا بجٹ تو بنایا جائے۔ جو لوگ اندر آ رہے ہیں، خدا کی قسم میں ان سب سے دیکھا ہے، میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کی ہے، ان میں کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی راشن لوٹنے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ انہیں مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ سب مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کی مڈل کلاس ختم کر دی گئی ہے، انہیں غریب بنا دیا گیا ہے، اور جو ان کا حق تھا، جو ان کا حق ہے بنیادی ضرورتوں کا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ رات کے اس پہر جب ہمارے ایلیٹ کلاس اور صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگ بیٹھ کر یہ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ بچوں کو ویکیشنز پہ کہاں بھیجا جائے، جہاں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سی نئی گاڑی خریدی جائے، وہاں یہ مظلوم لوگ راشن کے لیے 6 گھنٹے سے لائن میں لگے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ تو شرم آنی چاہیے مجھ سمیت ہر آدمی کو۔ لیکن میں اس معاشرے میں رہنے والے، اس پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ خدا را اس پاکستان میں، اس صوبے اور اس شہر میں رہنے والے مظلوم لوگوں کا آگے بڑھ کر سہارا بنے، ان کا ہاتھ تھامے۔ گورنر ہاؤس میں بیٹھے اس گورنر کو آپ سے 1 روپیہ نہیں چاہیے، لیکن جو شخص راشن دے سکتا ہے وہ راشن دے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، جو ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر سکتا ہے وہ ہمیں یہاں بتائے، روزگار کے مواقع دے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اس اناؤنسمنٹ کے بعد عید کے چوتھے روز بھی وہاں سے لے کر گیٹ 1 تک اور گیٹ 1 سے لے کے گورنر ہاؤس کے اندر 1 کلومیٹر تک لوگوں کی لائنیں، قطاریں لگی رہیں گی۔ کل بھی صبح 5 بجے تک لائنیں تھیں اور صبح 8 سے پھر لائنیں شروع ہو گئیں۔ اور یہاں پر یہ آ کر کوئی آئی فون 14 نہیں مانگ رہے جو آپ کے بچوں کے پاس 2 3 ہے۔ یہ یہاں آ کر گاڑیاں نہیں مانگ رہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ 4 روزوں میں ایک کوئی یہاں پر حادثہ نہیں ہوا، کسی نے یہاں کوئی بدتمیزی نہیں کی، کسی نے یہاں شور نہیں مچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی تہذیب سے ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہیں۔ کوئی بزرگ ماں کو دیکھتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ کہتا ہے لائن میں اماں آپ آگے ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا پریشانی ہے۔ جو آدمی خود کی پریشانی جانتا ہے وہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ پریشان سمجھتا ہے۔
تو میں تو ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں. آپ یقین جانیں میں نے اپنے گورنر ہاؤس کے لوگوں سے ان 4 دنوں میں اتنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جتنا میں 8 مہینے سے یہاں ہوں. میرا ہر ٹیلی فون ان لوگوں کے لیے صرف ایک بات کے لیے ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ بٹھائیں، جلد سے جلد رجسٹریشن کریں، جلد سے جلد ان کے نام لکھیں، اور جہاں سے راشن آنا ہے آج میں نے ان کو، حالانکہ اتوار کا دن ہے، میں نے 9 بار ٹیلی فون کیا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں یونٹی فوڈ کا، طاقتور پاکستان کا، فاروق امین صاحب کا، جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ 1 سے 2 روز میں مزید 20,000 راشن گورنر ہاؤس کے اندر پہنچا دیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 2 سے 3 دن کے اندر جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئی ٹی کے مفت کورسز کا انعقاد شروع کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب وہ کورس ختم ہوگا تو جس نوجوان بچے بچی نے وہ کورس کیے ہوں گے وہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا. اسی طرح جو میرے یہاں بھائی کھڑے ہیں اور یہاں جو میرے بزرگ کھڑے ہیں، ان کو میں ایک اور بات کہہ دوں کہ میں یہاں رکنے والا نہیں ہوں. بات راشن پہ ختم نہیں ہوگی، یہاں پر ہم ان کے لیے نئی روزگار اسکیمیں بھی لائیں گے، جس میں مفت رکشے، مفت پاپ کارن کی مشینیں، مفت چپس بنانے کی مشینیں، اور ان کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے پیسہ بنانا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سب کرنے کا ارادہ ہے، نیت ہے، کر کے دکھائیں گے. لیکن میرا پھر وہی سوال ہے جو میں چاہتا تھا آج میڈیا کے تھرو میں پورے پاکستان میں رہنے والے ان صاحب ثروت اور حیثیت لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں اور جو یہاں رہتے ایک چکر ضرور لگائیں اس گورنر ہاؤس کے چاروں اطراف کا. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ مجبوری کس چیز کا نام ہے. یہاں لوگ فوارہ چوک پر موٹر سائیکل کھڑی کر کے ایک بزرگ باپ، ایک ماں پیدل چل کے اندر جا رہے ہیں. یہ بد دعائیں نہ لیں، خدا کا واسطہ ہے. ان کا خیال کریں، ان کی مدد کریں. جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. لیکن آج یہ جو کل اور آج سے رش ہے، یہ راشن آج نہیں دیا جا رہا، اس لیے کہ 20,000 راشن تو ہم دے چکے، یہ دوسرے 20,000 کے لیے رجسٹریشن ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ابھی 16,000 ہمارے پاس ہو چکی ہے، 4,000 اور ابھی گنجائش ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی راشن یہاں پہنچے گا ان سب کو SMS آئیں گے. میں پھر ایک پریس کانفرنس کروں گا، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے بتاؤں گا کہ عید کے دوران جن لوگوں نے نئی رجسٹریشن کرائی تھی وہ گورنر ہاؤس آ جائیں. انشاءاللہ تعالی ان کو گیٹ پہ ہی کارڈ دے کے اندر بھیجا جائے گا اور 1 سے 1.5 منٹ میں ان کے حوالے راشن کر دیا جائے گا. شکریہ. اس وقت ایک سب سے اہم مسئلہ دنیا کا قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کی بات میں یہاں روک دیتا ہوں ٹوک کے. کل میں نے تمام ہی مسلک اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہندو، سکھ اور عیسائی جس کمیونٹی سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے ان کو کل بلایا ہے، اور کل میں ایک بہت اہم ترین پریس کانفرنس ان سب کو بٹھا کے کروں گا اور تمام ہی عالم اسلام اور دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے. تو تمام ہی لوگ کل یہاں گورنر ہاؤس میں انوائٹ کر رہا ہوں. ابھی سلیم بھائی کو بتا رہا ہوں، میڈیا کو بھی ہم تکلیف دیں گے کل ایک بار اور کل بات ہوگی جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اس پر کل میں اہم بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. لوگوں کا نام لے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے راشن میں، دیگر کاموں میں، تو جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے آپ کو اب تک کیا سپورٹ دیا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے تو کوئی راشن، کوئی دوسرے فنڈز کچھ ملے ہیں ابھی تک؟ یہ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ اس راشن کا
اس IT پروگرام کا اور جو رمضان میں گورنر ہاؤس کھلا ہے اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا یا گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے. یہ ہم نے ذاتی حیثیت میں اور ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کی موجودگی میں کیا. ہم نے 100 اونٹوں کی قربانی بھی کی, ہم نے لوگوں کے لیے 100 بکروں کا بھی اہتمام کیا. دیکھیں, جب تک اللہ نے مجھے اس منصب پر یہاں بٹھائے رکھا, یہ میرا ان لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں ان کے لیے ہر وہ کام کروں گا جس سے ان کی بھلائی ہوگی, ان کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. اور آج جتنے ہزاروں لوگ اندر موجود ہیں, میں ان کو یہی کہوں گا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک موقع اور ہم دیتے ہیں. یہ جو لوگ کھڑے ہیں اور یہ میڈیا جو ان کو دکھا رہا ہے, یہ بھی ایک میسج ہے ان صاحب اختیار لوگوں کے لیے کہ خدا را آنکھیں کھولیں. یہ مجبور لوگ ہیں, اس سے پہلے کہ یہ کھڑے ہو جائیں ظلم کے خلاف, اس سے پہلے ان کی دادرسی کریں, ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں, ان کو گلے سے لگائیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, 4تھا روز ہے عید کا. آج میں اپنی والدہ کے پاس 4 دن بعد گیا تھا اور ابھی میں وہاں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے پتا چلا ہزاروں لوگ ہیں. میں نے سلیم بھائی کو فون کیا, میں نے کہا میڈیا کو بلائیں, میڈیا کو دکھائیں کہ یہ سب کیا ہے. میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وہاں نہیں بیٹھا. آج آپ دیکھ لیں آپ کے پاس آ گیا. اور 4 روز سے گورنر ہاؤس کا کوئی سٹاف نہیں سویا ہے. دن اور رات, صبح سے لے کے پھر دوسری صبح تک ہم لوگوں کے نام اس لیے لکھ رہے ہیں. اور یہ جو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو رجسٹریشن کی, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دفعہ راشن دینا ہے. یہ رجسٹریشن اس لیے ہو رہی ہے کہ اگلے 6 مہینے تک آپ کو راشن خود بخود ملتا رہے. اچھا گورنر صاحب, ایک سوال دے دیجیے گا کہ 20,000 راشن آپ بانٹ چکے ہیں, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ 20,000 اور آپ بانٹیں گے, اسی طرح لوگ بڑھتے جائیں گے. ابھی ایک علاقے کے ہیں, 2 علاقے کے, پھر مزید لوگ آتے جائیں گے. اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں کروڑوں کا شہر ہے. تو سندھ گورنمنٹ کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کریں, اور کیونکہ اگر میرے خیال سے گورنر اور CM مل کے کرے گا تو مزید بہت بہتر کام ہو سکتا ہے. دیکھیں, میں یہاں پر سندھ گورنمنٹ کو اور CM صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پورے سندھ کی حالت اس وقت خراب ہے, لوگ سیلاب کے بعد مشکل کا شکار ہیں, ابھی جو سائیکلون آیا اس سے کافی تباہی ہے, اس سے کراچی میں بھی اس سے کم تباہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہاں کے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. 48,000 لوگوں کو فیکٹریوں نے, صنعتوں نے نکال دیا ہے. لوگ بے روزگار ہیں. تو خدا را آپ کو اللہ نے پاور دی ہے, ایگزیکٹو پاور دی ہے, آپ بھی اس پر تھوڑا غور کریں. اور آپ کر رہے ہوں گے, مجھے امید ہے, لیکن ہمیں اور کرنا ہے ان کے لیے. یہ لوگ آج, کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ رات کے 12:30 بجے صرف یہ ہزاروں لوگ یہاں موجود نہیں ہیں. آپ میڈیا اگر صبح 5 بجے بھی آئے گا تو یہاں 3 سے 4 ہزار آدمی ہوتا ہے. ابھی 10,000 آدمی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اندر جو رش لگا ہوا ہے اس کی انتہا نہیں ہے. اور ساری یہ فیملیز ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس تھے. آج یہ کہتے ہیں 30,000 میں 30,000 کا بجلی کا بل کیسے بھریں. اگر 50,000 کمانے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بچوں کی فیس دوں, راشن خریدوں 600 روپے کا لیٹر یا 150 روپے کی چینی 1 کلو یا 150 روپے کا آٹا. خدارا جو مہنگائی ہو چکی ہے, یا تو ان سب کی تنخواہیں 1-1 لاکھ روپے کر دیں, اور یا پھر ان کے لیے ایسی اسکیمیں لائیں کہ ان کے گھروں میں راشن پہنچ جائے جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوتی.